بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 189 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے پیغام نکاح پر پیغام نکاح۔ آج کے سبق میں ہم دو مختلف ابواب کو پڑھیں گے۔ پہلا تو باب الرجل یخطب علی خطبۃ اخیہ، کہ یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے دینی بھائی کے رشتے پر اپنے لیے رشتہ طلب کرنے کا پیغام بھیجتا ہے۔ اور اس باب میں چونکہ ہم ان چیزوں کے حوالے سے پڑھیں گے کہ جہاں ایک بھائی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہو تو تم دوسرا بندہ وہاں نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ آج کے سبق میں جو دوسرا باب ہے، باب السیب احق بنفسها من ولیہا، کہ یہ باب شادی شدہ عورت کے حوالے سے ہے کہ شادی شدہ عورت وہ بنسبت اپنے ولی کے اپنی وہ زیادہ حقدار ہے، تو یعنی وہ اپنے معاملے میں فیصلہ کرنے کی زیادہ اہلیت رکھتی ہے۔ تو اس پر ہم پڑھیں گے کہ کوئی بھی بالغہ عورت ہو، بھلے باقرہ ہو یا سیبہ ہو، کیا وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو اس باب کے تحت ہم اس چیز کو پڑھیں گے۔ تو چلیے پہلے باب کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہلے باب کے تحت جو حدیث پاک ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حبان عن عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یحییٰ بن سعید نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے خبر دی ہے، اور وہ عبد الرحمن بن ہرمز اعرج سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اسی عورت کو اپنی طرف سے پیغام نکاح نہ بھیجے۔ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ والعامة من فقهائنا رحمهم اللہ تعالی علیہم۔ امام محمد حدیث پاک تحریر کرنے کے بعد مسئلے کے احناف کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم احناف کا بھی اسی پر عمل ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا، حدیث میں تو یہاں دو باتوں کا نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، ایک پیغام نکاح اور دوسرا لین دین، یعنی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر تم پیغام نہ بھیجو، اور اپنے بھائی کے سودا کرتے وقت تم سودا کرنے سے باز رہو۔ یعنی اگر ہم دیگر احادیث کو دیکھیں تو دوسرے بھائی کی کوئی بھی ڈیلنگ ہو رہی ہو تو تم بیچ میں جا کر اس کا مسئلہ خراب نہ کرو، جبکہ یہاں معطا امام محمد میں صرف ایک مسئلے کا ذکر ہوا ہے، سودے والی بات یہاں پر ذکر نہیں ہوئی۔ اب اس مسئلے کی چند صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ کسی نے شادی کے لیے کسی عورت کو پیغام بھیجا اور ابھی تک اس کی طرف سے اس پیغام کا کوئی جواب ہاں یا نہ میں موصول نہیں ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ ان میں سے جو پہلی صورت تھی تو کہ جس میں پیغام بھیجا اور ابھی تک انہوں نے کوئی جواب ہاں نہ میں کوئی دیا ہی نہیں ہے، تو پھر بھی دوسرے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پیغام نہ بھیجے۔ اور دوسری صورت میں پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انہوں نے تو اسے دینا نہیں ہے، انکار کر دی ہے، تو اب اگر یہ پیغام بھیجتے تو کوئی حرج نہیں۔
اور تیسری صورت میں بالکل منع ہے کہ جب انہوں نے رضامندی کا اظہار کر لیا کہ ہو گیا ہے تو اب اس کو پیغام بھیجنے کی کیا جو ہے وہ ضرورت ہے، تو لہٰذا اب اسے پیغام بالکل نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ تو اخلاقاً بھی ایک بہت ہی بری اور گری ہوئی اسے حرکت سمجھا جائے گا، اور دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ غیر کا حق بھی مجروح یہ اس پیغام بھیجنے سے ہوگا۔ اس حوالے سے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں صاحب عمدۃ القاری آپ تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں بھی یہ آیا ہے کہ پیغام نکاح کی ممانعت اس وقت تک ہے جب تک پہلا پیغام دینے والا اسے ترک نہ کر دے، یا پھر وہ خود اجازت دیتا ہے کہ تم بھی تب آزمائی کر سکتے ہو کہ جیسے میں جا رہا ہوں تو ٹھیک ہے تم بھی چلے جاؤ، اب ان کی مرضی جس کو بھی دے دے۔ حدیث پاک میں جو ہی وارد ہے کہ وہ جو اس حوالے سے آپ اشکال بنائیں یا اعتراض کی صورت میں لیں کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے وارد ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ بنت قیس کے لیے رشتہ طلب کیا، باوجود اس کے کہ آپ سے پہلے اسی عورت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو جہم رشتہ طلب کر چکے تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا جی کہ وہ اس حدیث سے منسوخ ہے، لیکن فقہائے کرام نے اس سے نہی کو منسوخ قرار نہیں دیا، بلکہ نہی کو اپنے حال پہ انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اسامہ کے لیے پیغام دیا وہ نہی سے قبل کا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فاطمہ بنت قیس نے حضرت امیر معاویہ اور ابو جہم کے ساتھ مسئلے کو طے نہیں کر لیا تھا، بلکہ بات ابھی چل رہی تھی، لیکن اس ممانعت کے باوجود اگر کسی نے دوسری کی بات نہ چلنے دی اور اپنی بات پکی کر کے شادی کر لی تو نکاح باطل نہیں ہوگا۔ اب اس مسئلے میں امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں بھی اس کی وضاحت کی ہے، اور آپ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب منگنی کرنے والے کا پیغام واضح اور صریح طور پر منظور کر لیا گیا ہو اور وہ اس رشتے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، تو اب کسی اور کو اس میں دخل اندازی کر کے بات کو توڑنا اور اپنے حق میں کرنا یہ منع ہے۔ اور اگر کسی شخص نے مذکورہ صورت میں پیغام نکاح دے دیا اور نکاح کر لیا تو پھر وہ گنہگار ہوگا، لیکن نکاح برل صحیح ہو جائے گا، فسخ نہیں ہوگا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس صورت میں دو روایتیں ہیں۔ بعض مالکیہ تو کہتے ہیں کہ دخول سے قبل نکاح فسخ ہے، لیکن اگر دخول ہو گیا تو فسخ بھی ختم ہو گیا۔ منگنی پر منگنی اس صورت میں ناجائز ہے جب پہلے شخص سے بات پکی ہو گئی ہو اور یہ رشتہ منظور کر لیا ہو، اور اگر پیغام یا رشتہ منظور نہیں ہوا تو پھر پیغام میں نکاح بھیجنا یہ منع نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت میں آتا ہے کہ انہیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو جہم دونوں نے پیغام نکاح بھیجا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہ فرمایا، بلکہ آپ نے حضرت اسامہ کے لیے تیسرا پیغام نکاح ان کی طرف پہنچا دیا۔ ابن قاسم مالکی یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے نکاح کا پیغام بھیجنے والا فاسق ہے اور اس کا پیغام منظور بھی کر لیا گیا ہو تب بھی نکاح کا پیغام بھیجنا دوسرے صحیح بندے کے لیے جائز ہے، لیکن ابن قاسم کا یہ قول درست نہیں ہے کیونکہ ممانعت عام اور مطلق ہے، اس میں فاسق یا غیر فاسق کا امتیاز نہیں رکھا گیا۔ یہ ساری بحث شرح صحیح مسلم جو امام نووی علیہ رحمہ کی ہے اس سے میں نے آپ کے سامنے آخری یہ تبصرہ پیش کیا۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو شروع کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں تو آپ انہی کو ذہن میں رکھیں، یہی احناف کا نظریہ ہے۔ دوسرا ہمارا جو آج کے سبق کا باب ہے باب السیب احق بنفسها من ولیہا، کہ یہ باب السیبہ کے بارے میں جو اپنے ذات پر اپنے ولی کی بنسبت زیادہ حقدار ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن ابن القاسم عن ابیہ عن عبد الرحمن ومجمع ابن یزید ابن جاریت الانصاری عن خنساء ابنت خرام ان اباها زوجها وهي سیب فکرہت ذلك
فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے باپ سے اور انہوں نے عبد الرحمن اور مجمع سے جو یزید بن جاریہ نصاری کے بیٹے ہیں ان سے خبر دی، اور خنسا بنت خرام سے روایت کرتے ہیں کہ اس کے والد نے ان کی شادی کر دی، حالانکہ یہ کنواری نہیں تھی، یعنی یہ سیبہ تھی، تو انہوں نے شادی کو اچھا نہ سمجھا، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس کی شکایت کی، تو نبی علیہ السلام نے ان کے نکاح کو رد کر دیا۔ قال محمد لا ينبغي ان تنكح السيب ولا البكر اذا بلغت الا باذنهما، فاما اذن البكر فصمتها واما اذن السيب فرضاها بلسانها زوجها والدها او غیرہ وہو قول ابی حنیفہ والعامة من فقہائنا رحمہم اللہ تعالی علیہم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک تحریر کرنے کے بعد اب وہ اس پر مسئلے کے احناف کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کنواری یا غیر کنواری یعنی سیبہ جب بالغہ ہوں تو ان کی اجازت سے ان کی پھر شادی کی جائے۔ کنواری کی اجازت اس کی خاموشی ہے، یعنی وہ شرمائے گی اور شاید زبان سے نہ بولے لیکن خاموش ہو جائے، اس کا مطلب ہے وہ راضی ہے، اور شادی شدہ کی جو اجازت ہے وہ زبان سے الفاظ بول کر ہی شمار ہوگی کہ وہ راضی ہے، خواہ اس کی شادی کرانے والا اس کا والد ہو یا کوئی اور ہو۔ یہ قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا ہے۔ تو بہرحال جی یہ آپ نے امام محمد کا نظریہ پڑھا، آئندہ جو ہمارا سبق ہوگا تو وہ کچھ اس سبق کی وضاحت کے ساتھ ساتھ جو یہ کف کے حوالے سے سیبہ اور باکرہ کے حوالے سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ کف پر بھی اس میں کلام ہوگا۔ تو بہرحال آج کے یہ سبق پر ہم یہ بات یہیں پہ موقوف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔